لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت صاحب حجت قاہرہ صاحب تصانیف ظاہرہ مؤید ملت طاہرہ سنیت کی جان حقانیت کی پہچان بریلی کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رضوان حقی نادیہ دیوان ہدایت بخشش کے اندر فرماتے ہیں: واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور اخیر میں اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں: کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. آئیے ہم اور آپ انتہائی جذبہ و خلوص حقیقت و محبت کے ساتھ نبی دو جہاں خاتم پیغمبراں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور ادب سے پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات، آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ محفل پاک شادی خانہ آبادی کے تعلق سے منعقد کی گئی ہے. رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور ہونے والی شادی میں خوب خوب برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ اس گھر میں اپنے فضل خاص سے گھر والوں کو عروج عطا فرمائے. اب دیکھ رہے ہیں میرے رسول پر علماء کرام تشریف فرما ہے. بڑی اچھی نقابت حافظ صاحب فرما رہے ہیں. ابھی میری بات ایک اچھی نعت پاک آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس بغیر کسی تمہید کے میں اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. میں اپنے شاعری اپنے گفتگو کا آغاز اپنی جماعت کے بہت مشہور شاعر شکیل بدایونی کے ایک شعر سے کر رہا ہوں، جو شعر مجھے بہت پسند ہے. وہ شعر میں آپ تک پہنچاتا ہوں. شکیل بدایونی نے اپنے نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ لطیف پردے میں تھے نمایاں مکی کے جلوے مکہ سے پہلے. لطیف پردے میں تھے نمایاں مکی کے جلوے مکہ سے پہلے. محبت آئینہ ہو چکی تھی وجود بزم جہاں سے پہلے. محبت آئینہ ہو چکی تھی وجود بزم جہاں سے پہلے. اٹھا جمینہ بدست ساقی رہا نتاب زخت باقی. اٹھا جمینہ بدست ساقی رہا نتاب زخت باقی. ہر ایک میں کس پکار اٹھا یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے. ہر ایک میں کس پکار اٹھا یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے. اور اگر شکیل بدایونی کہتے ہیں کہ زبان دھولو گلاب جلتے، زبان دھولو گلاب جلتے، عطر ریزی کرو کمر سے. زبان دھولو گلاب جلتے، عطر ریزی کرو کمر سے. یہ سارے آداب پھر بھی کم ہیں نبی کے ذکر بیاں سے پہلے. یہ سارے آداب پھر بھی کم ہیں نبی کے ذکر بیاں سے پہلے.
شعر وزنی ہے، اس لیے آپ کو مکمل سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری جماعت کے بہت مشہور عالم دین غزالی دورہ فقیہ اصل حضرت علامہ مفتی حفیظ اللہ صاحب قبلہ نعیمی جب حج کرنے گئے اور مدینہ شریف میں حاضری ہوئی تو نبی کے مزار پر بیٹھ کر ایک شعر کہا تھا، وہ آپ مکمل سمجھ جائیں گے۔ گنبد خضرا کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ جب عاشق رسول مدینہ شریف میں آ جاتا ہے تو اس کا دل کیا کہتا ہے، جب نبی کا کوئی غلام اپنے نبی کے مزار پر آ جاتا ہے تو اس کا دل کیا کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینے پہنچا تو میں نے سوچا قدم اٹھاؤں کہاں سے پہلے، مدینے پہنچا تو میں نے سوچا قدم اٹھاؤں کہاں سے پہلے، ہر ایک ذرہ پکار اٹھا یہاں سے پہلے، ہر ایک ذرہ پکار اٹھا یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے، اور طواف کعبہ میں کر رہا تھا، حدیث چپکے سے مجھ سے بولا، طواف کعبہ میں کر رہا تھا، حدیث چپکے سے مجھ سے بولا، مدینے والا ہے اصل کعبہ وہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، مدینے والا ہے اصل کعبہ وہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے۔ اور اخیر میں کہتے ہیں کہ کھڑا نہیں بھی تمہارے در پر تمہیں سے بخشش کا ہے سوالی، کھڑا نہیں بھی تمہارے در پر تمہیں سے بخشش کا ہے سوالی، اٹھا دو بخشش کا دست انور برب کعبہ عطا سے پہلے، اٹھا دو بخشش کا دست انور برب کعبہ عطا سے پہلے۔ پھر ایک بار جھوک کر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ تم نکاح کرو ایسی عورت سے جو تمہاری زندگی میں بہاریں لانے والی ہو، ایسی عورت کو اپنے نکاح میں چن کر لاؤ جو تمہاری زندگی میں خوشیاں لانے والی ہو، جو آپ کی زندگی میں بہاریں لانے والی ہو۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں دو باتیں سمجھنے کی پروردگار نے بتایا۔ سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے فَانْكِحُوا، یعنی نکاح کرو۔ پتا چلا کہ نکاح کرنا کوئی دنیاوی رسم نہیں ہے، نکاح کرنا کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، نکاح کرنا کوئی منورنجن نہیں ہے، بلکہ نکاح کرنا یہ قرآن پر عمل کرنا ہے، نکاح کرنا یہ اپنے نبی کے حکم پر عمل کرنا ہے، نکاح کرنا یہ اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، یہ کسی دنیا دار کا کہنا نہیں ہے، ہمارے پروردگار کا کہنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَانْكِحُوا، نکاح کرو۔ نکاح کرنا ہمارے رب کا حکم ہے، نکاح کرنا قرآن پر عمل کرنا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے بتا دیا نکاح کیا جائے، یعنی اگر اللہ کسی بات کا حکم دیتا ہے تو ہمارے لیے کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں نکاح کا حکم دیا، پتا چلا نکاح کرنا ہمارے لیے واجب ہو گیا۔ اسی لیے جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر نکاح کرنا ضروری ہے، اس کے اوپر نکاح کرنا واجب ہے، اس لیے ہم نکاح کرتے ہیں۔ آج یہ نکاح جو ہم کرتے ہیں یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، نکاح جو آج ہم کرتے ہیں یہ کوئی دنیاوی رسم نہیں ہے، آج جو ہم نکاح کرتے ہیں یہ کوئی دستور ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان کی روایت نہیں ہے، ہمارا پرمپرا نہیں ہے، بلکہ جو آج ہم نکاح کرتے ہیں یہ قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے بتایا نکاح کرو، آج ہم نکاح کرتے ہیں، آگے اللہ فرماتا ہے ایسی جگہ نکاح کرو جو تمہاری زندگی میں بہاریں لانے والی ہو، ایسی عورت کو چن کر لاؤ جو تمہاری زندگی میں خوشیاں لانے والی ہو۔ ابھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ابھی آپ کی ملاقات عورت سے ہے نہیں، آپ کو پہلے کیسے پتا چل جائے گا کہ عورت زندگی میں بہاریں لانے والی ہے کہ نہیں؟ آپ کو پہلے سے کیسے پتا چلے گا کہ زندگی میں خوشیاں لانے والی عورت ہے کہ نہیں؟ ابھی آپ کی ملاقات اس عورت سے ہے نہیں، آپ کو کیسے پتا چل جائے گا کہ عورت آئے گی تو ہماری زندگی میں اچھائیاں آ جائیں گی، ہماری زندگی میں بہاریں آ جائیں گی؟ آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ کے گرامی، اس لیے اس کو آسان کرتے ہوئے ہماری جماعت میں نہیں بلکہ سب پوری کائنات کے مالک آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم سے ہم اور آپ کو اس کا طریقہ بتا دیا
مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو زندگی میں 4 چیزیں دیکھتا ہے، عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھتا ہے، اس کی بنیاد پر آدمی اپنے لیے نکاح میں عورت کو چنتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار دے دیا، میرے میں بھی جس کے لیے چاہے جو چیز چاہے عطا فرما دے۔ آقا کائنات فرماتے ہیں جب آدمی نکاح کرتا ہے تو عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھتا ہے۔ اب وہ 4 چیزیں کون سی ہے؟ یعنی آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ عورت زندگی میں خوشیاں لانے والی ہے کہ نہیں، بہاریں لانے والی ہے کہ نہیں، آپ کے لیے بھلائیاں اکٹھا کرنے والی ہے کہ نہیں، کیسے پتا چلے گا؟ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں تنکحُ المرأۃ لأربع، سرکار فرماتے ہیں عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ آقا کائنات فرماتے ہیں لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ آقا کائنات فرماتے ہیں جب آدمی عورت سے نکاح کرتا ہے تو یا تو خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے، یا تو اس کے مال اور پراپرٹی کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے، اور یا تو خاندان کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے، یا تو دینداری کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے۔ اب نبی پاک فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، اے دین کی تلاش کرنے والے، اے دنیا میں بھلائیاں چاہنے والے، اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی میں بہاریں آ جائیں تو رسول فرماتے ہیں دیندار عورت سے نکاح کرو۔ اگر دیندار عورت گھر میں آئے گی تو آپ کے گھر میں بہاریں آ جائیں گی، آپ کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گی۔ اس لیے اب اگر آپ کو چاہیے کہ زندگی میں بہاریں اکٹھا ہو، آپ کو چاہیے کہ زندگی میں خوشیاں آئیں تو آپ دیندار عورت کو چن کر لاؤ۔ دیندار عورت گھر میں آئے گی تو آپ کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آپ کو بتا دیا، پتا چلا کہ بھلائیاں ہم چاہتے ہیں تو دیندار عورت کو چن کر لائے۔ اسی طریقے سے آپ کو جب اپنے لیے لڑکی تلاش کرنا ہو، اپنے لیے بہو تلاش کرنا ہو تو آپ ہمیشہ دیکھیے کہ وہ دینداری و دیندار ہے کہ نہیں، اس کے اندر دینداری ہے کہ نہیں، عورت کے اندر کیا خوبیاں ہیں یہ آپ دیکھتے ہیں، بالکل دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عورت کیسی ہے، خاندان کیسا ہے، اس کا ننھال کیسا ہے، اس کے چال چلن کیسے ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا رفتار کیسا ہے، بالکل یہ سب دیکھیے۔ لیکن یہ بھی دیکھیے کہ لڑکی قرآن پڑھنا جانتی ہے کہ نہیں، لڑکی قرآن کی تلاوت کرتی ہے کہ نہیں، زندگی میں نماز پڑھنا سیکھتی ہے کہ نہیں، جانتی ہے کہ نہیں، یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اور ایسے ہی جب آپ اپنے لیے داماد چنیں، جب اپنے لیے بہنوئی تلاش کریں، اپنے لیے لڑکا چنیں تو وہاں بھی دینداری کو دیکھیں۔ آج ہم اپنے لیے پراپرٹیاں دیکھتے ہیں، لڑکا کماتا ہے کہ نہیں یہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے حصے میں کھیت ہے کہ نہیں یہ ہم دیکھتے ہیں، لڑکا اپنے بلبوتے پر دکان چلاتا ہے کہ نہیں یہ ہم دیکھتے ہیں، مہینے کا کتنا کماتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اور نہیں دیکھتے کہ دینداری ہے کہ نہیں، یہ سب آپ دیکھیے، بالکل دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی دیکھیے کہ لڑکا جمعہ پڑھنے جاتا ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھیے کہ لڑکا وضو کرنا جانتا ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھیے کہ لڑکا اسلام سے محبت کرنے والا ہے کہ نہیں، تب آپ اس کو اپنا داماد چنیے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرات گرامی، اگر ہم نکاح کرتے ہیں تو قرآن پر عمل کرتے ہیں، اگر ہم نکاح کرتے ہیں تو قرآن پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن پر عمل کر لیا تو ہمارا فائدہ کیا ہوا؟ اگر ہم نے قرآن پر عمل کر لیا تو ہمیں اس کا بینیفٹ کیا ملا؟ آؤ دیکھتے ہیں۔ آقا کائنات فرماتے ہیں اگر آدمی نے نکاح کر لیا تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، نبی فرماتے ہیں من کہا فقد استکمل الایمان، جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نکاح کرنے کے بعد ایمان مکمل ہو گیا۔ اسی لیے رسول پاک فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان، نکاح کرنا آدھا ایمان ہے۔ دوسری جگہ نبی فرماتے ہیں نکاح جس نے کیا اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ پتہ چلا نکاح کرنا یہ رسول پاک کے حکم پر عمل کرنا ہے، اپنے ایمان کو کامل کرنا ہے۔ اے میرے دوستو، اس کی پاکیزگی کا اندازہ لگاؤ کہ قرآن حکم دے رہا ہے، اس کی پاکیزگی کا اندازہ لگاؤ کہ جب دنیا میں رشتے بنائے گئے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے رشتے بنائے سب سے مضبوط رشتہ دنیا میں باپ بیٹے کا رشتہ بنایا۔ لیکن یہ باپ بیٹے کا رشتہ بھی اللہ نے زمین پر بنائے، بھائی بھائی کا رشتہ بنا اسی زمین پر بنایا، ماموں بھانجے کا
کا رشتہ بنا، اسی زمین پر بنایا، باپ بیٹے کا رشتہ بنا، اسی زمین پر بنایا، ماں بیٹی کا رشتہ بنا، اسی زمین پر بنایا، لیکن جب میاں بیوی کا رشتہ بنایا تو زمین پر نہیں بنایا، بلکہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے جنت میں بنایا۔ اور رشتے اللہ نے یہی زمین پر بنائے، لیکن جب میاں بیوی کا رشتہ بنانا ہوا تو زمین پر نہیں، آسمان سے اوپر سدرا کے پاس جنت میں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر میاں بیوی کا رشتہ بنایا، اور اس کی پاکیزگی کا اندازہ لگائے۔ آج جو ہم نکاح کرتے ہیں، یہ نکاح کرنا کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، ہمارے باپ دادا سے چلا آیا ہے۔ آپ سب کے باپ، ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے نکاح کیا، اس لیے آج ہم نکاح کرتے ہیں، ان کی اولاد نکاح کرتی ہے۔ سب سے پہلا نکاح پوری دنیا میں، سب سے پہلا نکاح اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا کیا، حضرت حوا سے کیا۔ آج جو نکاح ہو رہا ہے، ہمارا نکاح ہوا تو یہی زمین پر ہوا، آپ کا نکاح ہوا یہی زمین پر ہوا، کل جو نکاح ہوگا یہی زمین پر ہوگا، لیکن ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا تو زمین پر نہیں ہوا، آسمان میں نہیں ہوا، سدرا پر نہیں ہوا، بلکہ سدرا کے پاس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا نکاح جنت میں کرایا۔ آدم علیہ السلام کا نکاح جنت میں ہوا، اور آگے دیکھ کے چلے، آج نکاح ہوتا ہے تو نکاح پڑھانے والے کوئی مولوی ہوتے ہیں، نکاح پڑھانے والے کوئی امام ہوتے ہیں، نکاح پڑھانے والے کوئی عالم ہوتے ہیں، نکاح پڑھانے والے زیادہ سے زیادہ پیر صاحب ہوتے ہیں، لیکن جب آدم و حوا کا نکاح ہوا تو نکاح کسی مولوی نے نہیں پڑھایا، آدم و حوا کا نکاح ہوا، نکاح کسی عالم نے نہیں پڑھایا، آدم و حوا کا نکاح ہوا